बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, मैं आज आपसे गंदम में पैदा होने वाली एक बीमारी से मुतालिक बात करूंगा जिसको कुंगी या रस्ट का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गंदम की इस बीमारी को रस्ट या कुंगी का नाम क्यों दिया गया है। दरअसल रस्ट अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी जंग के हैं। यह वही जंग है जो लोहे को लगता है। गंदम पर रस्ट की बीमारी का अगर हमला हो जाए तो यूँ महसूस होता है जैसे गंदम के पत्तों पर जंग सा लग गया हो। मसलन जिस तरह लोहा है, जंग आलूद लोहा, उसको अगर आप हाथ लगाएं तो आपके हाथ पर पीले या भूरे रंग का पाउडर सा लग जाता है, तो उसको रस्ट या जंग कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो गंदम जो रस्ट ज़दा होती है, जिसको कुंगी लगी होती है, उसको भी अगर हाथ लगाएं तो आपके हाथ पर उसी जंग जैसा पाउडर लग जाता है। इसी वजह से, इसी ममासलत की वजह से इस बीमारी को जंग का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, अब हम देख लेते हैं कि लोहे को जंग क्यों लगता है। तो अगर लोहे को खुश्क माहौल, गर्म माहौल, किसी तपते सहारा में रखा जाए तो हम देखते हैं कि उसको जंग नहीं लगता। लेकिन यूँ ही कोई बारिश आ जाए, ओस पड़े, नमी का माहौल मिले, लोहे पर नमी आए तो लोहा जो है वो जंग पकड़ लेता है। लोहे की तरह गंदम को भी रस्ट की बीमारी नमी की वजह से ही लगती है। नमी ज़्यादा हो, बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो रस्ट की बीमारी लग जाती है। लिहाजा ममासलती अवामिल की वजह से इसकी बुनियाद पर इस बीमारी को, गंदम की कुंगी को रस्ट का नाम दिया जाता है। तो ये जो रस्ट की बीमारी है, ये फसल पर जब अटैक करती है तो बहुत बुरा असर डालती है, गंदम की पैदावार को मुतासर करती है। पिछले साल भी हमने देखा था कि फरवरी और मार्च में रस्ट का हमला बहुत ज़्यादा हुआ था। तो हुआ यूँ था क्योंकि गुज़श्ता साल फरवरी और मार्च के महीने में बारिशें ज़्यादा हुई थीं, गंदम को नमी का माहौल ज़्यादा मुयस्सर आया था, और ये जो फंगस की फफूंदी की बीमारी रस्ट है, इसने गंदम पर हमला कर दिया था और पंजाब के वसी इलाके पर इस बीमारी का हमला था। इस वजह से गंदम की जो औसत पैदावार फ़ी एकड़ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी। और रस्ट की ये जो बीमारी है, ये फसल में 5 से लेकर 45% तक पैदावार में कमी का बायस बनती है। गंदम की ये ख़तरनाक बीमारी है जिसमें किसान जब ये लगती है तो पैदावार में कमी हो जाती है और किसान का ख़र्चा, किसान की मेहनत, किसान की कोशिशें सब रह चली जाती हैं, क्योंकि पैदावार में कमी हो जाती है और पैदावार में कमी होने से किसान नुकसान में रहता है। ये गंदम की फसल पर 3 तरह से हमलावर होती है। पहली किस्म जो हमलावर होती है वो पौधे के पत्तों पर हमलावर होती है, उसको लीफ रस्ट कहते हैं। दूसरी किस्म जो है वो तने पर हमलावर होती है, उसको स्टेम रस्ट कहते हैं। तीसरी किस्म जो होती है वो तने पर भी, पत्तों पर बयाक वक्त हमला करती है, वो धारीदार कुंगी होती है, उसको स्ट्राइप रस्ट कहते हैं। नाज़रीन, अब हमें कैसे पता चलेगा कि गंदम पर जो रस्ट है उसका हमला हो चुका है? कैसे हम पता कर सकते हैं कि रस्ट का अटैक हो चुका है? तो फसल के मुआयने के लिए सुबह सवेरे आप उठें, फसल में जाएं और उंगलियों की मदद से जो पौधे के वो हिस्से जो पीले नज़र आते हैं उसके पत्तों को उंगली की मदद से रगड़ें, छुएं और उंगली को देखें। अगर आपकी उंगली पर कोई पाउडर, भूरे रंग का पाउडर लग गया है तो यूँ समझें कुंगी का हमला हो चुका है। नाज़रीन, इसके अलावा कुंगी की रंग के एतबार से भी 3 किस्में हैं। पहली जो किस्म है उसको कहते हैं जर्द कुंगी। ये भी एक किस्म की फंजाई जिसका नाम पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस है,
اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے 4% سے لے کر 50% تک پودے کو یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ زرد کنگھی سرد اور زیادہ نمی والے ماحول میں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ علامتیں اس کی یہ ہیں: جب اس کی بیماری کا حملہ ہوتا ہے، گندم کے پتوں پر قطاروں میں زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے نظر آتے ہیں۔ جو ہی سازگار حالات مہیا ہوتا ہے، سارا پتا زرد قطاروں سے بھر جاتا ہے۔ فنگس کے پانی اور نمکیات استعمال کرنے کی وجہ سے بعض اوقات پودے فوراً سوکھ جاتے ہیں، کیونکہ پتے میں جو خوراک ہوتی ہے، جو پانی ہوتے ہیں، جو نمکیات ہوتے ہیں، یہ کنگھی استعمال کر لیتی ہے اور پودے کے باقی حصوں کو خوراک مہیا نہیں ہوتی۔ پودا آہستہ آہستہ سوکھتا جاتا ہے، بالآخر پودا مر جاتا ہے۔ گندم کی دوسری کنگھی کی رنگ کے اعتبار سے جو قسم ہے اس کو براؤن رسک کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک فنجائی جس کا نام پکسینیا ٹریٹیسینیا ہے، اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری اس وقت سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جب پودے کا سٹا بن رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے جب پودے کا پھول یا سٹا بننا شروع ہوتا ہے، یہ پودے کے بالائی پتوں میں براؤن کنگھی کے داغ پڑ جاتے ہیں، پتے براؤن ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پودے کو میں سے پانی خوراک کو یہ استعمال کر لیتی ہے اور دانے کو خوراک اور پانی مہیا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے دانہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور پیداوار میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ علامتیں اس کی یہ ہیں: اس بیماری کی وجہ سے گندم کے پتوں پر پہلے بیضوی کلر کے بھورے دھبے ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں دھبے زرد کنگھی کو اگر دیکھیں تو اس سے بڑے بھی ہوتے ہیں، لمبوترے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے میں پیوست نہیں ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی کنگھی کی ایک خطرناک قسم ہے۔ اور کنگھی کی جو سب سے زیادہ خطرناک کنگھی ہے وہ ہے بلیک رسک۔ یہ بھی ایک فنجائی ہے جس کو پکسینیا گریمینس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو سیاہ کنگھی بھی کہتے ہیں۔ سیاہ کنگھی زیادہ تر سب سے پہلے تنے پر حملہ کرتی ہے۔ تنے پر حملہ کرنے کے ساتھ پتوں پر بھی یہ حملہ آور ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک قسم ہے، اور اگر کسی کھیت میں یہ بلیک رسٹ آ جائے تو چند ہفتوں کے اندر ساری فصل سارا کھیت آپ کو سیاہ نظر آتا ہے اور اس کو جو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ علامتیں اس کی یہ ہیں کہ جب یہ بیماری حملہ کرتی ہے تو یہ پورے پودے پر حملہ کرتی ہے، یعنی پتوں پر حملہ بھی کرتی ہے، تنے پر حملہ بھی کرتی ہے اور سٹوں پر بھی حملہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اس کو بہت زیادہ خطرناک کہا گیا، کیونکہ پورے کے پورے پودے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پوری فصل کو یہ تباہ کر دیتی ہے۔ اس بیماری کے داغ گہرے ہوتے ہیں، سرخی مائل بھی ہوتے ہیں، بادامی ہوتے ہیں اور لمبوترے ہوتے ہیں۔ شروع میں یہ الگ الگ حملتی ہے، لیکن یہ داغ آہستہ آہستہ آپس میں مل جاتے ہیں اور پودا آہستہ آہستہ سارا سیاہ ہوتا جاتا ہے اور بالآخر پودا مر جاتا ہے۔ ناظرین، کنگھی ایک خطرناک بیماری ہے جو پودے کو پر عام طور پر اس وقت حملہ کرتی ہے جب پودے کے سٹے میں دانے بننے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر پتوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پودے کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پودے کی فوڈ فیکٹری ہوتے ہیں، پودے کی خوراک بناتے ہیں۔ تو یہ پتوں پر حملہ کرتی ہے، دو طرح سے یہ نقصان دہ کرتی ہے۔ ایک تو پتے میں جو پانی ہوتا ہے، نمکیات ہوتے ہیں، وہ بھی خود استعمال کر لیتی ہے، خوراک کو بھی خود استعمال کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ پودے میں کلوروفل ختم ہو جاتا ہے، پودے کا سبز رنگ ختم ہو جاتا ہے اور پتے خوراک نہیں بناتے، اور وہ خوراک دانے کو سٹے کے اندر بننے والے دانوں کو میسر نہیں آتی، جس کی وجہ سے دانے یا بنتے نہیں یا بنتے ہیں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کنگھی ایک خطرناک بیماری ہے، اس کا کنٹرول کرنا چاہیے۔ ویسے جب یہ حملہ کر دیتی ہے تو اس کا صرف اور صرف کیمیکل کنٹرول ہے۔ وہ کیمیکل کنٹرول دو قسم کے دوائیوں کے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو سوچتے ہیں کہ گندم پر ہم نے سپرے کر دیا ہے، جڑی بوٹیوں کا سپرے کر دیا ہے، تو
تو کوئی بھی سپرے کریں، جب تک آپ کنگھی کے لیے اسپیشل سپرے جو کنگھی کے لیے بنایا گیا ہے وہ دوائی وہ زہر استعمال نہیں کریں گے تب تک کنگھی کنٹرول نہیں ہوگی۔ تو دو گروپ ہیں زہروں کے، دوائیوں کے، کیمیکل ہیں، ایک کا نام ہے ٹیبوکونازول اور دوسرے کا نام ہے پروپیکونازول۔ دونوں گروپ لے لیں یا ان میں سے ایک گروپ لے لیں، بہتر یہ ہے کہ دونوں گروپ میں سے دونوں گروپ ملا کر سپرے کریں، اور جس کمپنی کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کمپنی میں سے اس گروپ کا زہر لے لیں اور فصل پر سپرے کریں، اس سے آپ کنگھی پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ تو تھا کیمیکل کنٹرول۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی عوامل ہیں، بہت سے عوامل ہیں جن کو اختیار کر کے، اور بھی کئی راستے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنی فصل کو، گندم کی فصل کو کنگھی کی بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ ایسے میں آپ کو طریقے بتاؤں گا جس میں ایکسٹرا خرچ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کوئی خرچ نہیں آئے گا، اور بغیر خرچ کے آپ کنگھی پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر ان اقدامات پر، ان طریقوں پر آپ نے عمل کیا تو آپ کی فصل میں، آپ کے کھیت میں کنگھی کا حملہ نہیں ہوگا۔ اور یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔